بشیر الرحمان ہے اور میں پیڈیاٹرک سرجن ہوں اور راول میڈیکل کالج میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کرتا ہوں۔ نیونیٹل سرجری یا سرجری نوزائیدگان، وہ بچے جو نیولی ڈیلیور ہوئے ہوں اپ ٹو 1 منتھ، ان کو ہم نوزائیدہ کہتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی سرجیکل پرابلمز کو حل کرنے کے لیے نیونیٹل سرجری کہتے ہیں اس کو۔ سرکمسیژن بیسیکلی ایک مستند ڈاکٹر یا مستند سرجن سے کرنا چاہیے، کیونکہ میرے پاس جو ادھر پریزنٹ کرتے ہیں یا آتے ہیں بہت سارے کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں بچے۔ سب سے بڑی کمپلیکیشن جو ہوتی ہے بچوں میں سرکم کے بعد بلیڈنگ اور سکن کا یا کم کاٹنا یا سکن کا زیادہ کاٹنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی بینیفیشل ٹیشو ہے زیادہ تر وہ کاٹ کے آ جاتے ہیں، جس طرح اگلا حصہ جس کو ہم گلینز کہتے ہیں وہ کاٹ کے لے کے آ جاتے ہیں ساتھ ہی۔ اور ایک دن میرے پاس ایک بچہ لے کے آیا تھا، وہ کمپلیٹ انہوں نے جو ہے نا یہ پینس کو ٹرانزیکٹ کیا تھا، یعنی کاٹ کے ہمارے پاس لے کے آئے تھے۔ تو ہمیشہ سرکمسیژن جو ہے نا ایک مستند ڈاکٹر سے کرنا چاہیے۔ بیسٹ ایج جو سرکمسیژن کے لیے ہے وہ ڈے آفٹر 16، بیسٹ ایج اپ ٹو 1 منتھ، یہ بیسٹ سٹیج ہوتا ہے۔ کیوں آفٹر 16؟ وجہ یہ ہے کہ فزیولوجک جانڈس جو ہوتا ہے وہ تقریباً 2 ویکس تک چلتا ہے اور اس میں ہمیشہ بلیڈنگ کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ تو آفٹر 2 ویکس جو ہے نا فزیولوجک جانڈس وہ سبسائڈ کر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جو کلاٹنگ فیکٹر ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور بلیڈنگ کے زیادہ چانس نہیں ہوتے۔ تو ڈے آفٹر 16 ٹو 1 منتھ یہ بیسٹ ایج ہوتا ہے سرکمسیژن کے لیے۔ ایک دن رات کو تقریباً 3-4 سال پہلے میرے کولیگ نے فون کیا ہے کہ ہمارے ایک ٹیکنیشین بھائی نے کوئی سرکمسیژن کیا ہے اور ان سے پینس ٹرانسیکٹ ہوا ہے، یعنی کٹ گیا ہے، آپ ان کو ٹرانسپلانٹ کر دیں۔ تو پینس اس کا ٹائم بھی زیادہ گزر گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے پینائل ٹرانسپلانٹیشن یہ بالکل جو ہے نا پاسبل نہیں ہے، خصوصاً ہماری کنٹری میں تو پاسبل نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو بیچارہ جو ہے نا وہ کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا تھا اور انفارچونیٹلی اس کا پینس جو ہے نا پھر دوبارہ ریپیئر نہ ہو سکا اور وہ کٹ گیا تھا۔ ایک یہ واقعہ ہے، اور ایک ریسنٹلی میرے پاس آیا تھا، کسی ٹیکنیشین نے اس کی جو ہے نا یا فرضاً لوکل کوئی ڈاکٹر تھا یا جو بھی تھا، انہوں نے سرکمسیژن کی تھی، ان کی جو اوپر والی ساری سکن تھی وہ کاٹی تھی اور صرف نیچے جو ٹیشو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ پھر اس کو میں نے اسکروٹل اسکرین میں ٹرانسپلانٹ کیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ اسکروٹل اسکرین ادھر سے لے کے اس کے اندر ریپنگ کی ہے۔ تو اس طرح کے کیسز آتے ہیں سرکمسیژن میں، کافی آتے ہیں، مطلب فریکوینٹلی آتے ہیں۔ تلاسیمیا میں اتنے نقصانات نہیں ہوتے، لیکن بعض کچھ فیمیلیل ڈیزیز ہوتے ہیں بلیڈنگ کے، تو اس میں بلیڈنگ کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچوں میں پھر بلیڈنگ کے چانس ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں کو سرکم کے بعد ہم آبزرو کرتے ہیں۔ آبزرویشن کے بعد اگر اس میں فیکٹرز زیادہ تر فیکٹرز 8 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا کچھ اور بلیڈنگ پرابلمز ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ایڈمٹ کر کے پھر جو ہے نا فیکٹرز لگاتے ہیں یا پلازما لگاتے ہیں، یا پہلے سرکمسیژن سے پہلے ان کو ہم بلڈ اپ کرتے ہیں، یہ فیکٹر سارے لگاتے ہیں، تبھی جا کے ہم سرکمسیژن کرتے ہیں۔ سرکمسیژن ہمیشہ ایک مستند ڈاکٹر جن کو سرجیکل اس فیلڈ پہ عبور حاصل ہو اور وہ کر سکتا ہو اور ان کو ساری کمپلیکیشن کا پتہ ہو کہ سرکمسیژن میں کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، کیا خطرات ہو سکتے ہیں، اور اس خطرات کو کم کرنے یا اس کو ہینڈل کرنے کا کافی تجربہ ہو، تو ایسے بندے سے سرکم کرانا